السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کورونا وائرس کی مسلسل بے قابو رفتار نے ایک بار پھر ملک میں پچھلے سال کی طرح کے حالات پیدا کر دیے ہیں۔ ہر روز 2.5 لاکھ سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسپتالوں میں بیڈ کی کمی ہو گئی ہے، آکسیجن دستیاب نہیں ہے۔ اس تباہی کی رفتار کو روکنے کے لیے متعدد ریاستی حکومتوں نے لاک ڈاؤن سمیت متعدد پابندیاں عائد کر دی ہے۔ 2021 کے اس لاک ڈاؤن نے پھر سڑکوں پر اسی نظارے کو پھر سے زندہ کر دیا ہے جہاں لاکھوں کی تعداد میں مزدور گھر واپسی کے لیے نکل پڑے ہیں۔ خواہ وہ دہلی ہو یا راجستھان ہو یا گجرات اور مہاراشٹر، ہر طرف سے ایک ہی طرح کی تصاویر سامنے آ رہی ہے جہاں ہزاروں مزدوروں کا ہجوم اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے بےتاب ہے۔ کورونا بحران کے سبب ملک کے دارالحکومت دہلی میں ایک ہفتہ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اس کا اعلان کیا، جس کے فوراً بعد دہلی کے ریلوے اسٹیشن آنند وہار بس اڈے پر ہجوم جمع ہونا شروع ہو گیا۔ مزدوروں کی واحد شکایت یہ ہے کہ لاک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے، ایسی صورتحال میں اس لاک ڈاؤن کو ایک بار پھر بڑھایا جا سکتا ہے، لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ گھر جانا صحیح ہوگا۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کی رفتار بدستور جاری ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے منگل کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق ملک میں ایک بار پھر 2.5 لاکھ سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ یہ لگاتار چوتھا دن ہے جب ملک میں 2.5 لاکھ سے زیادہ نئے کیسز درج کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اپڈیٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک میں 2,59,170 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں، جس کے ساتھ ہی ملک میں کل کیسز کی تعداد 1,53,21,089 ہو چکی ہے۔ وہیں اس وبا سے پچھلے 24 گھنٹوں میں فوت ہونے والوں کی تعداد 1,761 بتائی گئی ہے۔ ملک میں کورونا کی رفتار بے لگام ہو چکی ہے۔ نئے چیف الیکشن کمشنر سشیل چندر اور الیکشن کمشنر راجیو کمار بھی اس کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ دونوں کورونا مثبت پائے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے اعلیٰ 2 عہدیدار کورونا مثبت ہونے کی وجہ سے لوگ دنگ رہ گئے ہیں۔ سنیل اروڑا کے جانے کے بعد سشیل چندر کو چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا ہے۔ ملک میں کورونا کا گراف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہندوستان میں کورونا کے 2,59,170 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کی مختلف لہروں نے تیزی سے اثر ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ ملک میں کہیں دوسری لہر بتائی جا رہی ہے تو دہلی میں چوتھی لہر کہا جا رہا ہے۔ کووڈ-19 انفیکشن ہندوستان میں شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب میں عام زندگی کو تیزی سے متاثر کرنے لگا ہے۔ سب سے پہلے شدید متاثرہ مہاراشٹر اور دہلی نے سخت اقدامات شروع کیے۔ مہاراشٹر کے کئی شہروں میں نائٹ کرفیو شروع کیا گیا اور بعض محدود علاقوں میں لاک ڈاؤن تک لگا دیا گیا۔ دہلی میں چیف منسٹر اروند کیجریوال نے لیفٹیننٹ گورنر انل بیجل کے ساتھ مشاورت کے بعد 6 روزہ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، جو پیر کی رات 10 بجے سے شروع ہوا اور 26 اپریل کی صبح 6 بجے تک جاری رہے گا۔ کیجریوال نے ٹیلی ویژن پر خطاب میں لاک ڈاؤن کا اعلان کرتے ہوئے عوام کو بتایا کہ ریاست میں وبا کی چوتھی لہر نے ہیلتھ کیئر سروس کو لگ بھگ مفلوج کر دیا ہے۔ میٹرو سٹی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لگ بھگ 23,000 نئے کورونا وائرس کیسز درج ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دہلی میں ICU بیڈز کم پڑ رہے ہیں اور دواخانوں میں آکسیجن کی قلت ہوتی جا رہی ہے۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش، راجستھان، تمل ناڈو، تلنگانہ، آندھرا پردیش میں بھی تیزی سے نازک صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اتر پردیش میں لکھنؤ سمیت کئی شہروں میں نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ اسی طرح مدھیہ پردیش، تمل ناڈو میں بھی نائٹ کرفیو لاگو ہے۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ یکم میں سے 18 سال سے زائد عمر کا ہر شخص کووڈ-19 کے خلاف ویکسین لینے کا اہل ہوگا۔ حکومت نے ٹیکہ اندازی پالیسی میں نرمی اختیار کی ہے، جس کے تحت ریاستیں، خانگی ہاسپٹلز اور صنعتی ادارے تیار کنندگان سے راست طور پر ڈوز حاصل کر سکتے ہیں۔ آئندہ ماہ شروع ہونے والے ٹیکہ اندازی مہم کے تیسرے مرحلے کے تحت ویکسین تیار کنندگان 50% ماہانہ ڈوز مرکزی حکومت کو اور 50% ریاستی حکومتوں اور کھلی منڈی کو فروخت کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تیار کنندگان کو 50% سپلائی کی قیمت سے متعلق پیشگی اعلان کرنا ہوگا۔ اس قیمت کی بنیاد پر ریاستی حکومتیں، خانگی ہاسپٹلز اور صنعتی ادارے تیار کنندگان سے ویکسین ڈوز حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ویکسین کو کورونا وائرس کے خلاف لڑائی میں سب سے بڑا ہتھیار قرار دیا اور ڈاکٹر سے کہا کہ وہ مزید مریضوں کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کریں کہ وہ ٹیکہ لے لیں۔ وبا کی صورتحال اور ٹیکہ اندازی کے بارے میں ملک کے ممتاز ڈاکٹرز کے ساتھ ایک رابطہ اجلاس میں انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ ٹائر 2 اور ٹائر 3 شہروں میں کووڈ-19 بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ ان شہروں میں اپنے رفقا کے ساتھ رابطہ کریں اور انہیں آن لائن مشورے دیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ تمام اصولوں پر عمل ہو۔ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کورونا وائرس کے لیے مثبت پائے گئے ہیں اور پیر کی دوپہر ہلکے بخار کے ساتھ انہیں ایمس میں شریک کیا گیا۔ 88 سالہ منموہن سنگھ کو ایمس کے ٹراما کیئر سینٹر میں شریک کیا گیا، جسے کووڈ ہاسپٹل میں تبدیل کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ان کی حالت مستحکم ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے طلاق اور
خلا سے متعلق کیرلا ہائی کورٹ کے ایک فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ کیرلا ہائی کورٹ کا فیصلہ حال ہی میں منظر عام پر آیا، جس کے مطابق مسلمان خاتون عدالت سے رجوع ہوئے بغیر از خود طلاق دے سکتی ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ میڈیا میں اس فیصلے کی ناقص ترجمانی کی گئی، جس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بیوی خلا کا مطالبہ کرے تو شوہر اس کو قبول کرنے کا پابند ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خلا بھی طلاق کی بھی ایک صورت ہے، جس میں شوہر اور بیوی کی رضامندی سے طلاق کا معاملہ طے پاتا ہے۔ بیوی ایک طرفہ طور پر خلا نہیں دے سکتی۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ وہ اصل انتخابی شیڈول پر کاربند رہنے کے اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کریں۔ انہوں نے ایک ہی دن آخری 3 مراحل منعقد کرنے یا 2 دنوں میں منعقد کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ ممتا بنرجی نے اشارہ دیا کہ الیکشن کمیشن نے شاید بی جے پی کی ایما پر باقی مراحل کو یکجا نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے انتخابی پینل سے کہا کہ وہ عوام کی صحت پر ترجیح دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کر الیکشن کمیشن سے درخواست کرتی ہوں کہ ایک ہی دن میں آئندہ 3 مراحل منعقد کریں۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے بعض اوقات سیاسی اور مذہبی جماعتیں اسلام کے نام کا غلط استعمال کر کے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ پیر کو اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم سب کا مقصد ایک ہے، ہم سب پیغمبر اسلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن کئی بار اس محبت کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا پیغمبر اسلام کی توہین سے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا کبھی کسی نے دل چیر کر دیکھا ہے کہ کس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور کس کو کم؟ وزیر اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان اپنے خطاب میں قوم کو موجودہ صورتحال پر اعتماد میں لیں گے۔ اس سے قبل اپنے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ اپنے ملک میں توڑ پھوڑ سے ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حکومت کو انتباہ دیا کہ اگر حکومت رات کے کرفیو اور ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن پر اندرون 48 گھنٹے فیصلہ نہ کرے تو ہائی کورٹ فیصلہ صادر کرے گا۔ چیف جسٹس ہیما کوہلی اور جسٹس بی وجے سین ریڈی کی مشترکہ بینچ نے کورونا پر سماعت کے دوران حکومت پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ حکومت کورونا مریضوں کی بڑھتی تعداد پر قابو پانے کیا اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اگر اندرون 48 گھنٹے رات کے کرفیو اور ہفتے کے آخری ایام میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ نہ کرے تو 22 اپریل کو عدالت سے سخت احکام جاری کیے جائیں گے اور اندرون 3 دن حکومت کو فیصلہ کرنے عدالت کو واقف کروانا چاہیے۔ ان احکامات پر ایڈوکیٹ جنرل نے 3 دن کے وقت کو ناکافی قرار دیا، جس پر عدالت نے کہا کہ 3 دن میں جو حکومت کر سکتی ہے کرے، باقی ہم کر لیں گے۔ تلنگانہ میں کورونا کی دوسری لہر سے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ بھی متاثر ہو گئے۔ طبیعت کی خرابی کے بعد ان کا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کرایا گیا، جس میں وہ کورونا پازیٹیو پائے گئے۔ ڈاکٹرز کے مشورے پر چیف منسٹر اپنے فارم ہاؤس میں آئسولیشن کے تحت زیر علاج ہیں۔ KCR کے شخصی معالج ڈاکٹر MV راؤ کے مطابق چیف منسٹر کو کل ہلکا بخار، سر درد اور اعضاء شکنے کی شکایت تھی، لہٰذا اینٹیجن ٹیسٹ کرایا گیا جس کا نتیجہ پازیٹیو رہا۔ ڈاکٹر راؤ کے مطابق RT-PCR ٹیسٹ کے لیے نمونے آج روانہ کیے گئے اور نتیجہ کل تک آئے گا۔ ان کے مطابق چیف منسٹر کو آرام کے لیے فارم ہاؤس منتقلی کا مشورہ دیا گیا اور وہ ماسک کے ساتھ ایک کمرے تک خود کو محدود رکھ چکے ہیں۔ ڈاکٹرز کی خصوصی ٹیم ان کی صحت کی نگہداشت کر رہی ہے۔ ڈاکٹر راؤ یشودا ہاسپٹل سے تعلق رکھتے ہیں اور KCR کے شخصی معالج ہیں۔ تلنگانہ میں کورونا کیسوں میں اضافے کے بعد پھر کنٹینمنٹ زونز کی تشکیل کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزارت صحت نے کیسوں میں اضافے کے پیش نظر کنٹینمنٹ زون کے قیام کی سفارش کی۔ ضلع کلکٹر کرشنا آدتیہ نے منگا پیٹ منڈل رام چندرن پیٹ کو کنٹینمنٹ زون قرار دیا۔ یہاں 29 افراد کورونا پازیٹیو پائے گئے۔ حیدرآباد سے رشتہ داروں کے آمد اور تقریب میں شرکت کے بعد سے اس خاندان میں پازیٹیو کیسز منظر عام پر آئے ہیں۔ ضلع میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر نے 250 افراد کا ٹیسٹ کیا تھا۔ پازیٹیو پائے گئے تمام افراد کو مکانات پر کوارنٹائن کیا گیا ہے۔ حکومت نے خانگی اسکولز کے ٹیچرز اور عملے کو امدادی پیکیج دینے کا جو اعلان کیا ہے، مستحق عملے کا انتخاب ہو گیا ہے۔ حکومت کے فیصلے سے جملہ 1,18,004 افراد کا انتخاب کیا گیا۔ ان میں 1,06,383 ٹیچرز اور 11,621 نان ٹیچنگ اسٹاف ہے۔ اس تعداد میں مزید 10,000 تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ منتخب عملے میں 20 اپریل سے بینک کھاتوں میں راز 2,000 روپے جمع کیے جا رہے ہیں۔ 21 تا 25 اپریل تک فی کس 25 روپے کلو چاول تقسیم کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ چیف منسٹر KCR نے کورونا وبا کی وجہ سے مسائل سے 2-4 خانگی ٹیچنگ و نان ٹیچنگ اسٹاف کو ماہانہ 2,000 روپے اور 25 کلو چاول سربراہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا آج سے آغاز ہو چکا ہے۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ میں 50 سے زائد ملازمین کورونا متاثر ہو چکے ہیں۔ مختلف محکمہ جات کے ملازمین کے کورونا سے متاثر ہونے کے بعد دیگر ملازمین میں خوف کا ماحول ہے۔ BRK بھون تلنگانہ کا عارضی سیکریٹریٹ ہے، جہاں چیف سیکریٹری سومیش کمار کے علاوہ مختلف محکمہ جات کے پرنسپل سیکریٹریز و سیکریٹریز کے دفاتر ہیں۔
महकमा जात फाइनेंस, बल्दी, नजवनस और दीगर महकमा जात के मुलाजमीन जो कोरोना से मुतासिर पाए गए इन्हें होम आइसोलेशन में हैं। गुज़िश्ता दिनों चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार भी कोरोना मुतासिर थे और वो सेहतियाबी के बाद काम पर रुजू हो चुके हैं। मुलाजमीन ने हुकूमत को तजवीज़ पेश की कि कोरोना से बचाव के लिए रोटेशन रोल के तहत ड्यूटी अलॉट की जाए ताकि दीगर मुलाजमीन महफूज रह सकें। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में कोरोना केसों में इजाफे को देखते हुए GHMC हेडक्वार्टर में कोविड कंट्रोल रूम के आगाज का फैसला किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नजवनस अरविंद कुमार ने अहदेदारों के साथ शहर में कचरे की निकासी और सेहत व सफाई के दीगर इक़दाम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शहर में कचरे की निकासी और दीगर कामों में ताउन न करने वाले अहदेदारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के पेश नज़र सेहत व सफाई के इंतजाम पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। GHMC हेडक्वार्टर में जोनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। अरविंद कुमार ने अहदेदारों से कहा कि आइंदा चंद दिनों में बारिश के इम्कानात को देखते हुए सड़कों से कचरे की निकासी के काम पर तवज्जो दी जाए। तेलंगाना के वजीर सेहत रिटार राजेंद्र ने एक बार फिर कहा है कि महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह तेलंगाना में कोरोना के फैलने के इम्कानात नहीं हैं, इसलिए यहाँ लॉकडाउन नाफिज करने का कोई मंसूबा भी नहीं है। ताहम अवाम को किसी किस्म की लापरवाही और तसाहुली बरतने की ज़रूरत नहीं है। हर एक को कोरोना क़वायद पर अमल करते हुए मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले को बरकरार रखना चाहिए। अपने दौरे वरंगल के मौके पर वजीर सेहत ने MGM हॉस्पिटल का दौरा किया और हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों को दिए जाने वाले इलाज के तरीक़ेकार का जायजा लिया और अहदेदारों के साथ मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। रियासत तेलंगाना में कोरोना पॉजिटिव केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,926 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि 18 अफराद फौत होने की इत्तला है। रियासत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है और अमवात के अलावा एक्टिव केसों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वज़ारत सेहत की जानिब से मंगल की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 5,926 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जिनमें ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 793, मेरचल मलकाजगिरी में 488 केसेस दर्ज किए गए हैं, निजामाबाद में 444, रंगारेड्डी में 455 केसेस दर्ज किए गए हैं।